وہ قوم جو اللہ سے مدد مانگ رہی ہے اور صبر کر کے مدد حاصل کر رہی ہے، پتہ نہیں اللہ ان کا صبر قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ معلوم ہوا وہ ایک فعل جو بندے کے جسم سے وجود پاتا ہے، اگر اس فعل کے ذریعے جس کا مقبول اور مردود ہونا یقینی طور پہ نہیں، نہ اس کو مردود کہہ سکتے ہیں نہ اس کو مقبول کہا جا سکتا ہے۔ ارے جب وہ فعل جس کے بارے میں شبہ لائق ہو، شک واقعہ ہو کہ یہ پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں، اگر اس سے صبر سے مدد مانگنی جائز ہے، تو پھر وہ ہستیاں جن کے بارے میں یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کو مقبول ہے۔ کوئی ہے قیامت تک مائی کا لال جو یہ کہے کہ اللہ کے ولی اللہ کو مقبول نہیں، اللہ کے نبی اللہ کو مقبول نہیں؟ کہنا پڑے گا یہ پہلے مقبول ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو ولایت عطا کرتا ہے۔ ولایت مقبولیت کے بعد دی جاتی ہے، ویسے نہیں دی جاتی۔ نبوت یہ وہ عطیہ خداوند قدوس ہے کہ پہلے مقبولیت ہوتی ہے کہ فلاں بندہ ہم نے اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ فرماتا ہے رسالت کے لیے ہنگامی فیصلے نہیں ہوتے، ہم نے ازل کے دن فیصلے کر لیے ہیں کون رسالت کے لیے منتخب ہے۔ اب قبولیت تو یہاں آ گئی، صبر کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں۔ اب جب صبر ایک شک والی چیز ہے مقبولیت یا غیر مقبولیت میں، تو اس سے صبر مانگنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور صبر سے مدد مانگنا قرآن شریف کی بھی تعلیمات ہیں۔ کئی مقامات پر اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگا کرو یا اللہ کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ یہ نماز بھی عمل ہے، صبر بھی عمل ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس نماز میں ہم کھڑے جس نماز کی ابتدا میں کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو پتہ تھا فاتحہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، مقتدی ہر نماز کی رکعت میں پڑھے گا، اور وہ یہ ایت پڑھے گا یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب وہاں مدد مانگنے کا تعلق رب سے قائم کیا، آگے رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ حکم دیتا ہے نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے حاصل کرو۔ معلوم ہوتا ہے نماز بھی فعل ہے، پتہ نہیں منظور ہے کہ نہیں منظور۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھیں گے ابھی جمعہ، پڑھنے کے بعد ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں منظور ہے کہ نہیں۔ وہ قہار جبار کہاوے جی مت روڑ دے دودھ کڑیا، جی اس کی شان وہ کسی کو بتاتا نہیں کہ تیرا عمل مقبول ہے۔ ارے جس کے بارے میں تجھے شک ہو اس سے تو مدد مانگ سکتا ہے، تو جس کے بارے میں تجھے پک ہو اس سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ استعینوا باللہ واصبروا، کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے مانگو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زمین اللہ کی ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اور جب اللہ مالک ہے تو یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جب تک کے لیے چاہتا ہے مالک بنا۔ ہر بندہ زمین میں کچھ نہ کچھ پراپرٹی رکھتا ہوگا۔ اگر کوئی زمیندار کھیت کھلیان گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کی زمین زیادہ، شہر والے بندیاں دی تھوڑی، کیونکہ یہ مہنگی زمین، پنڈا والی سستی زمین، کہ یہ بندے دے مربے تے کلیاں دے ایکڑ ہیں جی، وہ بھی مالک ہیں، ان کا نام لکھا ہے آپ کے محکمہ مال اور جہاں یہ تحصیل آفس میں کہ یہ فلاں بندہ اس زمین کا مالک ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں کہ مالک حقیقی طور پہ اللہ ہی ہے، اور اللہ جب اپنے بندوں کو چاہے جتنے وقت کے لیے چاہے مالک بنا دیتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے پریشان ہو رہے تھے، ان کو تسلی دینے کے لیے
جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ نے اس کو مالک بنایا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر وقت آنے والا ہے وہ مر جائے گا، ملکیت تمہاری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ کم ملکیت آئی؟ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ امام محمود آلوسی نے لکھا کہ بظاہر یہ حکومت بنی اسرائیل کی جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع بن نون آپ کے خلیفہ